بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں کلاس کے طلبہ، آپ کا پہلا اسلامیات کا سبق شروع ہوتا ہے باب دوم ایمانات و عبادات سے، اور اس میں سبق ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی ہم دنیا میں جو بھی کریں گے ہمیں آخرت میں وہی جو ہے سزا اور جزا کے طور پر بھگتنا پڑے گا۔ تو اس میں جو الفاظ ہیں کچھ میں نے وہ لکھے ہیں۔ عارضی اور غیر مستقل دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، جو چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ جو چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، جو مستقل نہیں ہوتی، غیر مستقل ہوتی ہے، جو ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کے فرض میں سے یہ فرض ہے، ان کے ذمہ لگایا گیا کہ یہ قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے، اور چوتھا لفظ سور ہے۔ سور کہتے ہیں اس آواز کو جو قیامت سے پہلے دنیا والوں کو سنائی دے گی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا میں سور پھونکیں گے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت شروع ہوگی۔ اس لاسٹ آپ کا میں نے لفظ لکھا ہوا ہے کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کہتے ہیں ان دو معزز فرشتوں کو جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، چاہے وہ اچھی خوبیاں، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، انسان کے دو اعمال لکھنے کی ڈیوٹی جو ہے، فرض جو ہے، وہ ان کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اب اس سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، یہ صفحہ نمبر 12 ہے، اور باب دوم جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور پہلا اس کا جو سبق کا ٹاپک ہے وہ ہے دنیا عارضی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر ہے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے آخر اسے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح دنیا کی دوسری سب چیزیں بھی غیر مستقل ہیں۔ ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں سور پھونکیں گے، یہ دنیا اور اس میں بسنے والی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آگے قرآن کی آیت ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 185 ہے، نیچے مینشن کیا ہوا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں انسان دل لگا بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک دھوکہ ہے۔ مطلب اس میں اگر ہم اس طرح سے الجھ جائیں گے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں گے، اور ناجائز طریقے سے وہ ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو انسان کو لبھاتی ہے، جو انسان کی عیش کا، جس میں انسان کی عیش کا سامان ہے، تو ہم جو ہے وہ اچھے ٹریک سے آخرت کے جزا اور سزا کے دن سے ہم منکر ہو جائیں گے، یا اس کو بھول جائیں گے۔ اگر منکر نہیں بھی ہوں گے تو ہم بھول جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ مطلب ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، خدا نخواستہ۔ اس کے بعد یہ ٹاپک ہے دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے اوپر کا ٹاپک ہے دنیا عارضی ہے، تو یہ اگلا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ دنیا اگر عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، غیر مستقل ہے، تو یہ دنیا اصل میں ایک امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے کمرہ امتحان میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، امتحان دے کر اس کے بعد آپ کا امتحان چیک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا رزلٹ بنتا ہے امتحان کی بیس پر۔ اسی طرح سے دنیا میں جو ہم اعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایک طرح سے ہمارا ٹیسٹ اور امتحان ہوتا ہے، اور آخرت میں وہ جو ہم نے دنیا میں اعمال کیے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے جزا یا سزا سنائی جائے گی۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان ایک امتحان سے گزر رہا ہے۔ امیر کو زیادہ دولت دے کر جانچ اور پرکھ کی جا رہی ہے کہ وہ دولت کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اچھے کاموں میں دولت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں انعامات عطا کرے گا۔ اگر وہ دولت کو بے کار کاموں میں لگاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ غریب کو زندگی میں کم دولت دے کر اس کی پرکھ مطلب اس کی آزمائش کی جا رہی ہے، جانچ کی جا رہی ہے، اس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اس کی پرکھ کی جا رہی ہے کہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر انجام دیتا ہے یا نہیں۔ صرف اسی طرح سے امتحان نہیں لیے جاتے، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ امیر کو یہ دولت دے کر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس میں غرور میں بھی تو نہیں مبتلا ہو جاتا۔ تو یہ بھی باتیں ہیں، اور صرف دولت اور
جو ہے وہ مال و دولت کے بیس پر ہی نہیں، امتحانات ہر طرح کے امتحانات جو ہیں وہ انسان سے لیے جا رہے ہیں، جیسے سچ اور جھوٹ کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سچ بولتا ہے یا نہیں، جھوٹی باتیں کرتا ہے، چغلی، غیبت، یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اگر ان سے بچا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتحان، دنیا کا امتحان اچھے طریقے سے گزار رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے پھر آخرت میں سزا ہوگی۔ آگے جو ٹاپک ہے وہ ہے کرامن کاتبین، جیسے کہ میں نے بورڈ پہ لکھا تھا، کرامن کاتبین ان دو فرشتوں کو کہتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کو لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے پیدا کیے ہیں، متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، متعین مطلب مقرر کیے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اچھے اعمال لکھتا ہے اور دوسرا برے اعمال لکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اعمال کو دیکھ نہیں پاتا، مطلب وہ ریکارڈ نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس نے فرشتے بھیجے ہیں، لیکن یہ ایک کام کا ایک طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا میں رکھا گیا ہے کہ وہ ہر انسان کے اوپر دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اور وہ اس کے جو ہیں اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ ہم جاتے ہیں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، تو جیسے وہ پہلے صفحے پہ تھا کہ دنیا عارضی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی مستقل نہیں ہے، تو اسی طرح قیامت کے بعد جو آخرت کی زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور تھوڑے عرصے کے لیے ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرات، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ حدیث ہے، پہلے جو تھا آپ کو قرآن کی آیت دی گئی تھی اور یہ حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی ہم دنیا میں جو بھی کچھ کریں گے آخرت میں اسی سے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے، جو دنیا میں اچھی فصل بوئے گا یعنی نیک عمل کرے گا آخرت میں بہتر انعام پائے گا، اور جو دنیا میں کانٹے بوئے گا یعنی برے اعمال کرے گا تو وہ آخرت میں اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بارے میں فکر کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کریں، اپنے فرائض دیانت داری سے ادا کریں، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی طلب کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو آخر میں اس چیپٹر کے یہ بتایا گیا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر دنیا میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ ایسے غلطی بندہ کر رہا ہو کہ غلطی کر کے میں توبہ کر لوں گا، اس طرح سے نہیں، لیکن اگر انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے بعد میں وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر، ہم انسانوں پر، بلکہ ہم تمام انسانوں پر، کہ ہم جو ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی درستگی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے صفحہ نمبر 12 اور 13 کی بہت اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، اور نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں آپ نے کیا کویشچنس جو ہے وہ کس طرح سے اٹیمپٹ کرنے ہیں، لیکن آپ نے اس کی اتنی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے کہ نیکسٹ لیسن تک آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سے آ رہی ہوں۔ اس سے اچھے سے آنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ آیت، قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی ترجمے کے ساتھ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور اس لیسن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے۔ تو اگلے لیسن تک کے لیے آپ کو میں اللہ حافظ کہتی ہوں۔